اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا یہ جو ویڈیو ہے یہ باطنی آنکھ کے حوالے سے ہے کہ باطنی آنکھ کس طرح کھلتی ہے، یا یہ ہے کیا۔ تھرڈ آئی ہم سنتے آ رہے ہیں لیکن آج تک یہ کلیئر نہیں ہوا، تو آج ہم اس ویڈیو میں کلیئر کریں گے۔ دیکھیے جناب، جو پچھلی ویڈیو تھی اس میں نے تلک کے حوالے سے، جو سناتن دھرم میں تلک لگاتے ہیں، اس میں نے یہ ٹچ دیا، یا آپ کو یہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی کہ جب اس ہندوازم میں تلک لگایا جاتا ہے تو اس کا ایک روحانی فائدہ یا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو بھووں کے بیچ میں تلک لگتا ہے، سیفران کا، زعفران کا، چندن کا اور گلاب جل کا، تو اس کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ان بھووں کے بیچ میں یہ تھرڈ آئی، اجنا چکرا، تھرڈ آئی کا یہ ایریا ہے، اس سے تھرڈ آئی اوپن ہوتی ہے۔ لطائف میں بھی تھرڈ آئی کی بات کرتے ہیں، اسلامک مسٹسزم تصوف میں بھی تیسری آنکھ کی بات کی جاتی ہے۔ پھر ویسٹرن اسپرچولیٹی میں تھرڈ آئی ایکٹیویشن کی بات ہوتی ہے، مطلب دنیا میں چاہے ایسٹ ہو چاہے ویسٹ ہو، تھرڈ آئی، اجنا چکرا، لطیفہ انا یا باطنی آنکھ، یہ ساری چیزیں مشترکہ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ کیا یہ ایک دھوکہ تو نہیں؟ ایسا تو نہیں کہ ہمیں ان چیزوں میں پھنسا کے، اور وہ جو جن لوگوں نے یہ سب کیا ہے وہ خود تو سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں الجھایا ہوا ہے۔ تو دیکھیے جناب، سیدھی سی بات ہے، بڑی سادی سی بات۔ باطنی آنکھ جیسے اس کا، یا تھرڈ آئی جب کہہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ دو آنکھیں تو ہمارے پاس ہیں جس سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ تھرڈ کون سی ہے، یا باطنی آنکھ کون سی ہے؟ ظاہری آنکھ تو ہمارے پاس ہے، وہ چھپی ہوئی آنکھ کون سی ہے جس سے ہمیں دیکھتے ہیں؟ تو بڑی سادہ سمپل سی بات ہے، یہ تھرڈ آئی ہو یا باطنی آنکھ کی بات کر رہے ہو یا کوئی چکرا ہو، اصل اس کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کے پاس علم آ جاتا ہے، شعور آتا ہے، تو وہ چیزوں کو اس کی اصل روح سے دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ایک تو اس کی ظاہری بناوٹ ہوتی ہے جو ہم ان دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک اس کی جو اسینس، اس کے پیچھے جو باطنی جو چیز ہوتی ہے وہ ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا مثال میں دیتا چلوں۔ اگر آج سے 500 سال پہلے آپ کسی کو بلب دکھاتے، یا راڈ جل رہی ہے آپ کے روم میں، ابھی بھی راڈ جل رہی ہے، یا کوئی بلب جل رہا ہے، کوئی سیور جل رہا ہے، اگر آپ 500 سال پیچھے چلے جائیں اور کسی کو اٹھا کے کہیں جنگل سے یا کسی ایسے علاقے پہ جہاں پہ کوئی بجلی نہیں ہے، وہاں سے آپ نے اس کو اٹھایا، ایک بندے کو، اور اس کو لے کے آئے دن کے ٹائم پہ، اور رات کے ٹائم پہ اس کو ایک کمرے میں بند کیا، کسی کنفائنڈ ایریا میں بند کیا، اور رات کو جب بالکل اندھیری رات ہو، آپ نے بٹن اسٹارٹ کیا اور لائٹ جل گئی۔ اب کیا ہوگا اس بندے کے ساتھ؟ ذرا سوچئے، اب خود کو وہ بندہ کر دیجئے۔ اب یہ سمجھیں کہ آپ 500 سال پیچھے چلے گئے، اور آج آپ کو وہ کسی نے لائٹ یا بلب یا کوئی ایسی چیزیں جلا کے دکھا دی، اب آپ کیا کریں گے؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں دو چیزیں ہوں گی۔ ایک تو آپ کہیں گے یہ کوئی جادو ہے، یا کوئی یہ معکوف الفطرت، یہ کوئی ایسی خدائی کوئی چیز ہے، اللہ کی طرف سے ہے، آپ اس کو ماننا شروع کریں گے۔ آپ اس کو کچھ آپ کہیں گے چاند کوئی نیچے لے کے، اگر آپ اس کو دیکھیں گے نا، راڈ کا کلر یا اب سیور کا کلر، تو وہ بالکل دودھیا کلر ہوتا ہے چاند کی طرح۔
تو آپ کہیں گے کہ کوئی چاند نیچے لے کے آ گیا. اب آپ کی ظاہری آنکھیں تو اس چاند کو دیکھ رہی ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو نکولا ٹیسلا، جو ایڈیسن نے اتنے سارے اے سی ڈی سی پہ کام کیا، الیکٹرانس پہ کام کیا، کرنٹ پہ کام کیا، اس کو آپ نہیں دیکھ پا رہے، کیونکہ آپ کی باطن کی آنکھ ہے ہی نہیں اس چیز کو سمجھنے کے لیے. آپ کی ظاہری آنکھیں تو اس کو دیکھ رہی ہے کہ ایک چیز ہے جو جل رہی ہے، آپ اس کو بڑی مطلب ایک اہمیت تو دے رہے ہیں، لیکن آپ کے پاس وہ باطن کی آنکھ نہیں ہے جو اس کے پیچھے کی پوری انجینئرنگ کو سمجھیں. یہاں پہ الیکٹریکل انجینئرنگ پورا کام کر رہی ہے پیچھے. اب کیونکہ آپ کے پاس شعور نہیں تو باطنی آنکھ نہیں. یہی چیز اصل باطنی آنکھ ہے کہ چیزوں کے پیچھے جو انجینئرنگ ہے اس کو سمجھنا. تو تصوف میں باطنی آنکھ کا مطلب ہے کہ جو روحانیت ہے، جو جسم ہے ہمارا، وہ تو ہمارے سامنے ہے، ظاہری ہے، لیکن روحانیت جو ہے، جو ہمارے اندر ایک روح پھوکی ہوئی ہے، اس چیز کی انجینئرنگ کو کسی حد تک سمجھنا، کسی حد تک دیکھنا، یہ باطنی آنکھ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کلیئر فرما دیا، یسألونک عن الروح قل روح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیل. میں نے تم سے پوچھیں گے روح کے بارے میں، کہہ دو روح اللہ کے امر سے ہے اور میں نے بہت کم قلیل علم دیا ہے روح کے بارے میں. اب یہ ہے باطنی آنکھ، مطلب آپ کو روح کی طرف دیکھنا. اب اس کو سمجھنے کے لیے، جیسے ایک بلب کے پیچھے کی سائنس کو سمجھنے کے لیے ہمیں الیکٹریکل انجینئرنگ کو سمجھنا پڑے گا، بالکل اسی طرح روح کو سمجھنے کے لیے ہمیں روحانیت کو سمجھنا پڑے گا. اور جس نے روحانیت کو سمجھ لیا، یہ جو قلیل علم اللہ تعالیٰ نے روحانیت کا ہمیں دیا ہے، اس کو جس دن آپ نے سمجھ لیا، آپ کی باطن کی آنکھ کھل جائے گی. اسی کو ہی تھرڈ آئی، اسی کو ہی اجنا چکرا، اسی کو ہی لطیفہ انا کہتے ہیں. باقی سب بکواس کہ اللہ اللہ کرنے سے یا ایسے کوئی منتر پڑھنے سے 7 دن میں باطنی آنکھ کھل جائے گی. یوٹیوب پہ مزہ تو دیکھیں، باطنی آنکھ لکھیں تو ایسے مجرب وظائف آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ 7 دن میں آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی، 21 دن کا وظیفہ کریں آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی. سب بکواس، ایسا کچھ نہیں. علم حاصل کریں، چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جو ظاہری چیز ہے اس کی ایک باطن وجود بھی ہے. ظاہر وجود آپ نے دیکھ لیا، اب باطن وجود کو جب آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی. میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی ڈیفینیشن اس کی ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ کو یہاں تک آ گئے ہیں، یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی ہے، تو کمنٹ میں آپ یہ لکھیں کہ ہمیں باطنی آنکھ سمجھ میں آ گئی. بس اتنا لکھیں تاکہ میں دنیا کو اور بھی ان چیزوں کے بارے میں سمجھا سکوں، بتا سکوں، جو لوگ اس کو چھپاتے ہیں، آپ کے سپورٹ سے. کیونکہ آپ لکھیں گے کہ صرف یہ لکھنا ہے کہ مجھے باطنی آنکھ سمجھ میں آ گئی، تھرڈ آئی سمجھ میں آ گئی. اپنا بہت خیال رکھیے، مجھے انتظار رہے گا آپ کے کمنٹس کا. اللہ نگہبان.